قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو پوری کی پوری انسانیت کو ایک ہی پیغام دیتی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری جڑیں مشترکہ ہیں، ایک ایسی حقیقت جسے آج کی اس تقسیم شدہ دنیا میں یاد رکھنا شاید پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ذرا آیت کے آغاز پر غور کیجیے۔ یہ کسی مخصوص قوم، قبیلے یا مذہب کے ماننے والوں کو نہیں پکار رہی، بلکہ کہہ رہی ہے اے لوگو، یعنی ہر انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی عالمی دعوت ہے جو تمام سرحدوں اور عقیدوں سے اوپر اٹھ کر ہم سب کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس آیت کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ آخر یہ پیغام نازل ہی کیوں کیا گیا تھا؟ تو دیکھیں، یہ آیت نازل ہوئی تاکہ انسانیت کو اس کی اصل یاد دلائی جا سکے۔ اس نے 3 بنیادی ستون قائم کیے۔ پہلا، اللہ کی وحدانیت۔ دوسرا، تقوی، یعنی خدا کا گہرا شعور اور یہ احساس کہ ہم جواب دہ ہیں۔ اور تیسرا، خاندانی رشتوں کی حرمت۔ اب یہ صرف کوئی روحانی نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک منصفانہ اور متحد معاشرے کی عملی بنیادیں ہیں۔ اب آتے ہیں اس پیغام کے الفاظ کی طرف۔ اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آئیے اس آیت کا لفظ بلفظ تجزیہ کرتے ہیں۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے ایک جان کے تصور سے۔ یہ اپنے آپ میں ایک انقلابی خیال ہے۔ یہ نسل، رنگ اور عقیدے کی تمام تفریق کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ہم سب کی ابتدا ایک ہی ہے تو پھر کوئی دوسرے سے برتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو انسانی مساوات کی اصل بنیاد ہے۔ اور پھر اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ یہ بات خاندان کے ادارے کو سیدھا ہماری مشترکہ اصل سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ صرف 2 افراد کا ملاپ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کے تسلسل کا ایک مقدس ذریعہ ہے۔ اور پھر اسی ایک جوڑے سے لاتعداد مرد اور عورتیں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ آیت کتنی خوبصورتی سے ہمارے تنوع، ہماری ڈائیورسٹی کو بیان کرتی ہے۔ مطلب ہماری تمام رنگا رنگی کے باوجود ہم سب ہیں تو ایک ہی خاندان کا حصہ، ایک ہی درخت کی الگ الگ شاخیں۔ اب یہاں ایک خاص ہدایت آتی ہے، رشتہ داریوں کا احترام کرو۔ یہ بات ہماری مشترکہ اصل کو صرف ایک تاریخی حقیقت نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے ایک زندہ ذمہ داری بنا دیتی ہے۔ یعنی اپنے خاندانی رشتوں کو مضبوط بنا کے ہی ہم اپنی مشترکہ انسانیت کی عمارت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور آیت کا اختتام ہوتا ہے ایک بہت ہی طاقتور یاد دہانی پر، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ ایک جملہ ہمیں جواب دہ بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سب ایک خاندان ہیں تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی سلوک ہے اسے مسلسل دیکھا اور پرکھا جا رہا ہے۔ تو آئیے اب ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس آیت کی مرکزی تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ آخر اس کے بنیادی اصول ہیں کیا؟ اچھا، تو یہ آیت ایک ہم آہنگ معاشرے کے لیے 4 ستون فراہم کرتی ہے۔ پہلا، خدا پر یقین جو ہمیں ایک مشترکہ خالق سے جوڑتا ہے۔ دوسرا، تقوی جو ہمارے اعمال کی رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرا، رشتوں کا احترام جو ہمارے سماجی ڈھانچے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور چوتھا، انسانی مساوات کا اصول جو اس سب کی بنیاد ہے۔ جب یہ چاروں مل جاتے ہیں تو انصاف اور ہم آہنگی خود بخود قائم ہو جاتی ہے۔ چلیں اب ذرا عملی بات کرتے ہیں۔ اس قدیم حکمت کا آج کی جدید زندگی پر اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا اطلاق 2 سطحوں پر ہوتا ہے، ایک انفرادی سطح پر اور دوسری اجتماعی سطح پر۔ انفرادی طور پر ہمیں تقوی، عاجزی اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہی انفرادی اعمال مل کر اجتماعی تبدیلی کی بنیاد بنتے ہیں، ایک ایسے معاشرے کی بنیاد جو سب کو برابر سمجھتا ہے، رشتوں کا احترام کرتا ہے اور ہر حال میں انصاف قائم کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے بڑے سبق کی طرف۔ اس آیت کا سب سے طاقتور اور بنیادی پیغام ہماری مشترکہ کہانی ہے۔ خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ پوری انسانیت ایک ہی جڑ سے اگنے والے ایک بہت بڑے درخت کی طرح ہے۔ ہماری ابتدا، ہماری اصل الگ الگ نہیں ہے، بلکہ مشترک ہے۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن اتنی ہی گہری حقیقت ہے جو ہمیں ہر طرح کی تقسیم اور نفرت سے اوپر اٹھ کر اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہم سب کی شروعات ایک ہی ہے، ہماری جڑ ایک ہے، تو پھر ہمارے درمیان یہ جو تمام اختلافات ہیں، یہ تعصب ہے، یہ تقسیم ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔